فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ حدیث مبارکہ کے اندر کچھ دعاؤں کا ذکر ہے جن کے پڑھنے سے جو شخص ان دعاؤں کو پڑھے وہ زمین اور آسمان کی ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ بھی پڑھ لے جو ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ اور نسائی شریف کے اندر آیا، اس سے پہلے یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ یہ پڑھ لے اور 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ یہ پڑھ لے، ایک دفعہ صبح پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ وہ بندہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہر ناگہانی آفت اور دہشت گردی سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ کیا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر ساتھ پڑھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 میں سے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے اور 3 دفعہ کیا کہنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ یہ کہنا ہے۔ اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگتا ہے، مگر انسان بندہ ہر چیز کی کسی بھی ناگہانی آفت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بندہ ایک دفعہ اس طرح صبح پڑھ لے اور ایک دفعہ شام کو پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ایک دفعہ، اور 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس طرح صبح کے وقت اور اسی طرح شام کے وقت، صبح جب سورج طلوع ہو اور شام کو جب سورج غروب ہو، 2 مرتبہ یہ پڑھ لی تو زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے پھر اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ 3 دفعہ کون سا کلمہ ہے؟ یہی والا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لے تو اس کو کھانا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلے اس میں زہر قاتل بھی ہو۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا اور اس کی ایک نوجوان کنیز تھی۔
اب وہ جو عابد تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا ضعیف تھا، اور وہ جو کنیز تھی اس کی وہ اس سے بڑی تنگ اور پریشان رہا کرتی تھی۔ ظاہر ہے بوڑھا آدمی تھا، 24 گھنٹے اس کو اس کی خدمت کرنی پڑتی تھی، تو وہ تنگ آ چکی ہوئی تھی۔ تو آپ لکھتی ہیں کہ وہ کنیز جو ہے اس اپنے مالک سے، جس کی وہ کنیز تھی، اس عابد سے بہت پریشان تھی، بہت ہی تنگ تھی۔ تو اور لوگوں سے شکایت بھی کرتی تھی کہ یعنی کہ یہ بوڑھا شخص ہر وقت اس کو کام میں لگا چھوڑتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بوڑھا تھا، ہر چیز کو اس نے دیکھنی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح نہ میری اس شخص سے جو ہے نا خلاصی ہو جائے۔ تو اس کی اب یہ امام شعبی نے لکھا ہے، تو ایک اس کنیز کی ہمسائے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ میں تمہیں زہر لا کر دیتی ہوں، زہر، تو کسی طرح تم پانی میں ڈال کر، کیونکہ یہ تو عابد ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، تو جب یہ روزہ افطار کرے نا، وہ زہر اس کو کسی چیز میں پلا دو۔ تو اب اس کنیز نے وہ زہر جو ہے پانی کے اندر ملایا، اور افطاری کے وقت اس نے اس شخص، وہ جو بوڑھا شخص تھا جو 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہتا تھا، اس کو پلا دیا۔ تو اب ظاہر ہے اس نے زہر پلایا تھا، تو اب وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کتنی دیر میں مرتا ہے۔ تو مگر اس شخص کو کچھ بھی نہ ہوا، وہ بالکل صحیح۔ صبح بھی اس نے دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت۔ تو خیر صبح جو ہے نا، اس کنیز کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے اپنے اس مالک کو، جس کی وہ کنیز تھی، اس نے اس کو کہا کہ بھلے تم مجھے مار دو یا تم مجھے زندہ رکھو، مگر میں تمہیں ایک بات سچ سچ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے رات تمہیں زہر دیا تھا، مگر اس زہر کا تمہارے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ تو آپ لکھتی ہیں کہ وہ جو عابد تھا وہ ہنسا، اس نے کہا میرے پاس ایک دعا ہے، میرے پاس ایک دعا ہے۔ اس نے کہا کہ زہر کیا بلکہ تمام زمین اور آسمان کی آفات بھی اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں، وہ جو دعا ہے، اور اس لیے اس کی برکت سے زہر نے کچھ اثر نہیں کیا۔ تو اس نے جو دعا بتائی وہ بھی یہی جو دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی دعا کا تقریباً حصہ ہے۔ اس نے کہا بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اور یہ دعا جو سی ہے اسی کا میں نے آپ کو اس میں ذکر کیا کہ جو بندہ ایک دفعہ یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ایک دفعہ، اور 3 دفعہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو ضرر نہیں دے سکتی۔ جنگ کی حالت میں اسلامی فوجیں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں، اور یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اور قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس محاصرے سے تنگ آ کر جو قلعے کا بڑا پادری ہے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید سے ملنے کے لیے آیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہنے لگا کہ آپ لوگ اس قلعے کو فتح تو نہیں کر پا رہے، حالانکہ وہ خود تنگ آ چکا ہوا تھا کیونکہ قلعے کا محاصرہ ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ لوگ اس قلعے کو فتح تو نہیں کر پا رہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اگلے جو قلعے ہیں نا وہ جا کر فتح کر لیں،
اگر آپ نے وہ اگلے قلعے بھی فتح کر لیے تو یہ قلعہ ہم خود ہی آپ کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس کہنے لگا۔ تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا، وہ اس پادری کو کہنے لگے جب تک یہ قلعہ فتح نہیں نہ ہو جاتا ہم آگے نہیں جائیں گے، پہلے ہم یہی قلعہ۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ آگے بھی کچھ قلعے ہیں اگلے علاقوں میں، آپ پہلے وہ فتح کر لیں، اگر آپ نے وہ فتح کر لیے تو پھر یہ قلعہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم نے اسی کو فتح کرنا ہے، پھر ہم آگے جائیں گے۔ وہ جو پادری تھا، وہ پادری کہنے لگا حضرت خالد بن ولید کو کہ میرے ہاتھ میں یہ زہر کی ایک بوتل یا پڑیا تھی۔ اس نے کہا اگر آپ لوگ یہ محاصرہ نہیں ہٹائیں گے تو میں یہ زہر کھا کر جان دے دوں گا، اور اس کا بھار اے خالد بن ولید تمہاری گردن پر ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد آپ نے فرمایا، آپ کہنے لگے کس میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو مار سکے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے محاصرہ نہ ہٹایا تو میں یہ زہر کھا کر جان دے دوں گا، ورنہ پہلے آپ جا کر اگلے قلعے پہلے فتح کر لیں، پھر یہاں آئے میں یہ قلعہ ویسے ہی آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا میں پھر اپنی جان دے دوں گا زہر کھا کر۔ تو حضرت خالد فرمانے لگے کہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو مار سکے؟ اس پر پھر وہ پادری بولا کہ اگر آپ کا یہ یقین، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے تو پھر یہ زہر آپ کھا لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہی دعا پڑھی جو اس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ، اور انہوں نے وہ زہر کھا لیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ دیر آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا رہا، اور ایک جگہ غالباً میں نے پڑھا تھا کہ ان کا جسم نیلا پیلا ہو گیا اور جسم میں سے پانی نکلتا رہا، اور اس کے بعد ان کی جسم کی کیفیت بالکل اعتدال کے اوپر آ گئی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی ہی مجرب دعا ہے۔ اچھا، میں نے بعض بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے کھانا کھانے سے پہلے یہی دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض بزرگوں کو میں نے کھانا کھانے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض بزرگوں کو میں نے کھانے کے ہر نوالے کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہر نوالے کے اوپر۔ لوگ تو بسم اللہ شریف نہیں نہ پڑھتے، بسم اللہ شریف بھول جاتے ہیں کہ جی یاد ہی نہیں رہا بسم اللہ شریف پڑھنی، درمیان آدھا کھانا کھانے کے بعد ان کو بسم اللہ یاد آتی ہے۔ میں نے ایسے میں بزرگوں کو جانتا ہوں جو ہر نوالے کے اوپر سورۃ فاتحہ پوری پڑھتی ہیں، اس میں بسم اللہ بھی آ جاتی ہے، سورۃ فاتحہ بھی آمین، اور ایسے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک ایک نوالے پر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ بیٹھے کسی بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ پڑھ لیتی ہیں، پھر کھانا کھاتی ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو بھلے اس میں زہر قاتل ہی کیوں نہ ہو، کھانے کے اندر وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور میں نے آپ کو اس عابد کا واقعہ سنایا جس کو ان کی کنیز نے زہر دیا، یا حضرت خالد بن ولید کا واقعہ میں نے سنایا کہ اس پادری نے ان کو وہ زہر دیا، مگر یہی دعا 3 دفعہ پڑھی ہوئی تھی، اس زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ بہرحال تو یہ جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان دعاؤں کے اندر کیوں یہ اللہ کا کلام، اب یہ جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں، اب اس میں 3 دعائیں،
بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حدیث کی دعا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، قرآن کی دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حدیث کی دعا ہے۔ حدیث میں تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہو یا حضور کا فرمان ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اب اگر آپ کا ایمان اور یقین کامل ہے تو وہ چیز نہیں نقصان دے سکتی، نہیں نقصان دے سکتی۔ بہرحال یہ جو قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی برکت اور بڑی رحمت رکھی۔